اگر شرک ہوتا یہ معاملہ ہرگز قرآن اس کا ذکر نہ کرتا، یہ جائز نہ ہوتا۔ قرآن کا یہ مضمون بیان کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال کی توحید یہ ہے کہ وہ معیار الوہیت جو ہے واجب الوجود ہونا، مستحق عبادت ہونا، وہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ جہاں تک کہ مدد کا معاملہ ہے، رب ذوالجلال اپنے بندوں کو یہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ بندے بندوں کے مددگار بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگلے مقام پر اسی سورہ کے اندر آیت نمبر 5 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آیات دے کر، کیا کرو موسیٰ یہ کام کرو، أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اپنی قوم کو ظلمت سے نکال کے نور عطا فرما دو۔ یہ بات اب قرآن ہے اور اس پر ایمان ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر دیکھو خالق کائنات جل جلالہ سورہ نور میں ارشاد فرماتا، 18واں پارہ ہے، خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اگر رب کا تم پہ فضل نہ ہوتا اور رب کی رحمت نہ ہوتی، تم میں سے کوئی بھی ستھرا نہ ہوتا۔ فرمایا یہ رب ہے جو دلوں کو ستھرا کر دیتا ہے۔ سورہ نور ہے، آیت نمبر اس مقام پر 21 ہے۔ دلوں کو ستھرا کون کرتا ہے؟ دلوں کو ستھرا کون کرتا ہے؟ دلوں کے زنگ کون اتارتا ہے؟ دلوں میں نور کون بھرتا ہے؟ دلوں کو یقین کون دیتا ہے؟ اور دلوں کے غبار کون دور کرتا ہے؟ یہ مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم دل چیر کے سینہ باہر نکالیں گے، آپریشن تھیٹر میں رکھیں گے، دھو دیں گے، نہیں، اس سے تو مزید گندا ہو سکتا ہے۔ دھونے کا مطلب کچھ اور ہے۔ اب دل دھونا معمولی سا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے، مشکل کشائی، حاجت روائی اس میں موجود ہے۔ اب خالق کائنات جل جلالہ یہ فرما رہا ہے کہ دلوں کو ستھرا کون کرتا ہے۔ اب اگر یہ وصف کسی دوسری ذات کا مانا جائے کہ وہ بھی یہی کام کرے، تو ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کی مشینری تیز کی ہوئی ہے، ان کے لحاظ سے کیا بن جائے گا کہ اللہ بھی کرے، اس کے بندے بھی کرے، ان کے لحاظ سے کلیئر کٹ شرک۔ مگر ہمارے قرآن کی بیان کردہ توحید پڑھو، 18واں پارہ قرآن میں ہے تو 4تھا پارہ بھی تو قرآن میں ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اس مقام پہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا، ان میں اپنے عظیم رسول کو بھیجا۔ وہ کرتے کیا ہے؟ اللہ فرماتا وہ قرآن پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ دل دھو دیتے ہیں۔ جو رب نے اپنے بارے میں بولا وہی لفظ اپنے محبوب کے بارے میں بولا۔ ادھر یہ فرمایا اللہ ستھرے کرتا ہے دل، ادھر یہ کہا محبوب ہم نے تجھے بھیجا ہی دل ستھرے کرنے کے لیے ہے، ہم نے تجھے بھیجا ہی دل ستھرے کرنے کے لیے ہے۔ صرف ایک ہے، رب پر بھی، رب کے نبی پر بھی اس کا اطلاق ہو رہا ہے۔ رب بھی دل دھوتا ہے، نبی علیہ السلام بھی دل دھوتے ہیں، مگر شرک نہیں ہوا۔ کیوں؟ رب دھوتا ہے، خود دھوتا ہے۔ نبی علیہ السلام دھوتے ہیں، رب کے آرڈر پہ دھوتے ہیں۔ رب دھوتا ہے، اپنی توفیق، اپنی قدرت سے دھوتا ہے، اور نبی علیہ السلام دھوتے ہیں، رب کی توفیق سے دھوتے ہیں۔ لہٰذا یہ دیکھ لو، یہ قرآن ہے، مجنو لیلا کی داستان نہیں ہے۔ ہمارا شعر، ہمارا مسلک قصہ کہانی اور داستان اور شعر پہ مبنی نہیں، یہ رب کے قرآن کا بیان ہے۔ اب مشکل کشائی کو جن لوگوں نے معیار الوہیت بنایا ہے وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، اس کا جواب نہیں آ سکے گا۔ میں 70 آیات پیش کر کے اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ جو ہم جس عقیدہ توحید پر ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کر رہا ہے، اور ہم پہ شرک کا الزام لگانے والوں نے جو تعریف توحید دی ہے، قرآن مجید کی کم از کم 100 آیات اس تعریف کو رد کر رہی ہے۔ اب دیکھ لو، اللہ بھی دل دھوتا ہے، نبی علیہ السلام بھی دل دھوتے ہیں، شرک نہیں ہوا۔ تو ہماری تعریف کے مطابق ان کے لحاظ سے تو شرک ہی شرک ہے کہ ایک صفت رب پر بھی بولی جائے، رب کے بندے پر بھی بولی جائے، لیکن شرک نہیں۔ اور میں یہ ساتھ کہتا جاؤں گا، غیر جانبدار ہو کر آیات قرآن کو سننا ہے، انہیں میرے لفظ نہیں سمجھنا،
یہ تو اللہ کا قرآن ہے، یہ میری تقریر نہیں، یہ رب کا فرمان ہے، رب کی قرآن کی آیات میں تمہارے سامنے اس مرد کلندر کے گنبد کے زیر سایہ بیٹھ کے یہ پیش کر رہا ہوں کہ جنہوں نے یہاں بیٹھ کے اہل لاہور کو کعبہ دکھا دیا تھا، تمہیں ان کی روحانیت کے زیر سایہ یہ پیغام دے رہا ہوں۔ اور یہ جو سٹیج پر رخشندہ آفتاب و مہتاب طریقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے فیوز کے زیر سایہ اس بات کا پورے وثوق سے اعلان کر رہا ہوں، صرف یہاں ہی نہیں، جہاں کوئی چاہے گا ہم یہ ثابت کریں گے کہ رب ذوالجلال نے سرور توحید کس قدر اجالے والا اور منفرد انداز کا اہل سنت کو عطا فرمایا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب اس مقام پر دیکھیں خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ایک مقام پر اپنی شان بیان کی، بلکہ سورہ بقرہ میں اس مناظرے کا ذکر کر دیا جو توحید کا بہت بڑا مناظرہ 258 صفحے پر وہ آیت موجود ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مناظرہ جو نمرود سے ہوا تھا اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود کہنے لگا، آنا ہوئی و امید، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ آپ نے اس کی بات کو سنا اور بات کمزور تھی، وہ تعویل کر رہا تھا، غلط مطلب لے رہا تھا، لیکن آپ نے دلیل آگے چلا دی تاکہ سامعین کو بالکل واضح نظر آئے کہ اب یہ ڈوب رہا ہے۔ مطلب یہ تھا مناظرے کا قانون ارخاء عنان کہ جہاں پانی زیادہ گہرا ہوگا وہاں تمہیں ڈبو کے ماریں گے۔ اب یہاں تو اس نے ایک جو آدمی بے گناہ تھا اسے پھانسی پہ چڑھا دیا اور جو مجرم تھا اسے چھوڑ دیا اور کہنے لگا میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، میں بھی مار لیتا ہوں۔ اگرچہ مطلب غلط تھا، یہاں سے سٹینڈ لیا جا سکتا تھا، رب کے نبی کی دلیل کمزور نہیں تھی، لیکن فرمایا آگے چلو، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، تو رب بننے کا دعوے دار ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو گیا۔ اب دیکھو یہاں کتنی بڑی دلیل ہے قرآن مجید میں رب کے توحید کی کہ مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ زور سے بولو، مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ اب اسی قرآن میں دیکھو سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 49 ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اپنی شان کو خود بیان کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے تیسرے پارے میں اس آیت کے اندر اپنی عظمت کو، اپنی شان کو بیان کیا اور اپنے بندے کی عظمت کو واضح کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بولے ہیں اعلان کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، بیماروں کو میں شفا دیتا ہوں، اندھوں کو میں آنکھیں دیتا ہوں اور مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں۔ آیت نمبر 49 سورہ آل عمران، احیی الموتى، مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں۔ اب جس چیز کو اللہ کے ایک نبی نے توحید کی دلیل بنایا ہے اسی کو دوسرے نبی نے اپنی رسالت کی دلیل بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ رب کی توحید کی دلیل ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے یہ میری رسالت کی دلیل ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب دونوں ہی سچے ہیں تب جب تو تعریف ہماری مانی جائے۔ اب مردے کو زندہ کرنا مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے، یہ چھوٹا سا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ اور یہ نوٹ کریں وہ لوگ جو ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی باتیں کرتے ہیں، مردے کو زندہ گولی دے کے نہیں کیا جا سکتا، مردے کو زندہ دوائی پلا کے نہیں کیا جا سکتا، مردے کو زندہ کرنا یہ کتنا بڑا کام ہے، اللہ کی توحید کی دلیل سے بنایا گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، کہنے لگے یہ میری رسالت کی دلیل ہے۔ احیی الموتى، واحد متکلم ہے اور مضارع ہے، یہ نہیں کہا احییت المیت، میں نے ایک مردے کو زندہ کیا۔ اگر ایسے ہوتا ہماری پھر بھی دلیل تھی، لیکن وہ کہتے احیی، یہ مضارع ہے جس میں تجدد ہے، جس کا معنی یہ ہے میں آج بھی تیار ہوں، اس منٹ میں، اگلے منٹ میں بھی،
آج بھی کل بھی پرسوں بھی جس نے جب کروانا ہو میں تیار ہوں. اور المیت نہیں کہا, الموتا کہا. موتا میت کی جمع ہے. مطلب کیا بنا؟ یہ رب کے قرآن کا اعلان ہے, رب کے قرآن کا اعلان, اور بڑا واضح ہے. جس نے ایک مردہ زندہ کرانا وہ ایک لے آئے, جس نے 100 کروانا ہو وہ 100 لے آئے, جس نے 1000 کروانا ہو 1000 لے آئے, جس نے 1,00,000 کروانا ہو 1,00,000 لے آئے. احیل موتا, مردوں کو زندہ کرنے والا میں آپ ہوں. شرک نہیں ہوا. کیوں؟ ساتھ واضح کر دیا, پر کرتا میں ہی ہوں, بِإِذْنِ اللَّهِ, رب کے اذن سے کرتا ہو. اب ہم نے وہ قید اپنی طرف سے نہیں لگائی. لوگ کہتے ہیں اپنی طرف سے پچر لگا لیتے ہیں. نہیں, یہ تو اس وقت سے ساتھ آ رہی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام توحید بیان کر رہے تھے. فرمایا میں کرتا ہوں مگر مجھے رب نہ ماننا, میں رب کے اذن سے کرتا ہوں. میں کرتا ہوں زندہ مردوں کو, مگر شرک نہیں ہوا. کیوں؟ رب اذن اللہ, وہ خود کرتا ہے, میں اس کے اذن سے کرتا ہوں. وہ اپنے فضل سے کرتا ہے, میں اس کے فضل سے کرتا ہوں. اب ایک صفت ہے مردے کو زندہ کرنا, مگر رب ذوالجلال کی اور لحاظ سے ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور لحاظ سے ہے. شرک نہیں بنا. تب نہیں بنا جب تعریف ہماری مانی جائے گی. اور جنہوں نے اللہ کا ترجمہ, الوہیت کا ترجمہ دستگیر سے کیا, داتا سے کیا, خواجہ سے کیا, 11ویں والے سے کیا, 12ویں والے سے کیا, وہ لوگ الوہیت کا مطلب ہی نہ سمجھ سکے. یہ الوہیت نہیں ہے, یہ تو مجازن اللہ کے بندوں کو بھی شانیں مل سکتی ہیں. جو الوہیت ہے وہ 1 سیکنڈ بھی مجازن نہیں ہو سکتی اور عطائی نہیں ہو سکتی. رب بھی زندہ کرتا ہے اور اس کے نبی علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. شرک نہیں ہوا, رب خود کرتا ہے اور اس کے نبی اس کی دی ہوئی توفیق سے کرنے والے ہیں. یہاں اب یہ بات بھی میں بتا دوں, کچھ لوگ اس سلسلہ میں بڑے تشویش میں مبتلا ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو, بلکہ یہاں تک نجدی مفتیوں نے اپنے فتاوی میں لکھا, اگر کچھ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازے پہ چلے گئے, کچھ عبد الکریم جیلی کے پاس چلے گئے اور کچھ احمد کبیر رفائی کے پاس چلے گئے, کہتے ہیں ماذا یبقى للہ تعالی, رب کے لیے پیچھے کون بچے گا؟ رب کے لیے پیچھے کون بچے گا؟ یعنی یہ ان کے نزدیک کنسپٹ ہے توحید کا. معاذ اللہ, جیسے محلے میں ایک دکان ہو اور 2 اور کھل جائیں تو پہلے دکان والے کو خطرہ لاحق ہو کہ اب تو گاہک بٹ جائیں گے. میرا رب وہ ہے جس کو کمی کوئی دے ہی نہیں سکتا, جس کو کمی آ ہی نہیں سکتی. جو کمی والا ہو وہ خدا نہیں ہوتا, جو کمی والا ہو وہ الہ نہیں ہوتا. رب ذوالجلال کو کوئی کمی نہیں دے سکتا. اور خالق کائنات جل جلالہ کی توحید سمجھنی ہے تو سنو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان. یہ صحیح مسلم کی حدیث اب ضمن نساء سے منسلک تھی, اس کو ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ صحیح مسلم شریف کے اندر رب ذوالجلال کی توحید کو جو بیان کیا ہمارے محبوب علیہ السلام نے, یہ سامنے اس کتاب کی تم زیارت بھی کر رہے ہو, جلد نمبر 4 ہے اور یہ حدیث نمبر 2577 ہے. اس مقام پر اس بات کو جو واضح کیا گیا ہے اس کو سننا ہے اور سمجھنا ہے. یہ میرے رب کا فرمان, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا دیا ہوا حکم بیان کیا جا رہا ہے. حدیث قدسی ہے, رب فرماتا میرے بندو میری بات کو یاد رکھو. یہ باب و تحریم ظلم کے اندر حدیث شریف موجود ہے, 2577 نمبر حدیث شریف ہے. خالق کائنات فرماتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسالونی فآتیت کل انسان مسئلتہ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ینقص المخیط من اذا ادخل البحر. فرما مخیط اذا ادخل البحر, فرما جس وقت سارے انسان اکٹھے ہو جائیں, کہاں پر؟ کسی بہت بڑے میدان میں, اور کیا کریں؟ اول سے لے کر آخر تک, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک, سارے انسان سارے جن ایک گراؤنڈ میں آ جائیں. اللہ فرماتا پھر مجھ سے سارے مانگے, جو چاہے مانگے. آتیت کل انسان مسئلتہ, میں کسی کو بھی محروم نہ رکھوں, میں سب کی جھولی بھر دوں, سب کی جھولی بھر دوں. تو
اتنا کرنے سے بھی میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی کمی سمندر میں سوئی